بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج ایک دفعہ پھر مفتی صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لالچ کے بارے میں، جو آج کل ہمارے میں حسد کینہ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آج میں ان سے یہ کویشچن کروں گا، اس کی بات کریں گے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں۔ اس بارے میں میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمیں بتایا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سن تو آپ نے لیا ہی ہے کہ جو میرا موضوع تھا، تو اس حوالے سے نا کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ مجھے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ہاں، میری امت اگر ہلاک ہوگی تو اس کا سبب کثرت ہوس اور ہرس ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو پہلے سے ہی متنبع کر دیا ہے کہ میری امت اب یہاں شرک کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ ایسا گناہ ہے کہ جو قابل معافی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بندہ دوبارہ سے کلمہ پڑھے، مطلب وہ جو اس کے پروسیس ہیں۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے غلاموں کو ایسا جامع توحید پلایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دیا کہ آپ دوبارہ یہ شرک کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ اگر شرک میں مبتلا ہونا ہوتا تو سابقہ اقوام کو دیکھیں، اگر کسی نے ید بیضا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ ہے، اگر کسی نے مردے زندہ ہوتے دیکھے تو اس نے کہا یہ تو اللہ ہے، اگر یہ پورا نہیں ہے تو تیسرا حصہ ضرور ہے۔ یعنی اس طرح کی قباحتوں میں مبتلا ہوتے دیکھ کے کیا معجزات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، لیکن حضور کو نبی مانا ہے، اللہ نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام کے موجودگی میں آپ کے حکم پہ درختوں کو چلتے ہوئے حضور کی طرف آتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ نہیں مانا، نبی کو نبی مانا۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کے دست حق پرست سے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا، چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ یہ سارے وہ معجزات ہیں کہ جو چاہیے تھا کہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کو اللہ بنا لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا کسی نے۔ تو یہ اس کا یعنی شرک کے حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی۔ اب جو امت کا سبب ہے ہلاکت کا، اور جو آپ کے اس کیے گئے سوال کا جس پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہرس اور ہوس، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آج آپ دیکھ لیں، ہمیں قرب و جوار میں، باقی معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو، شاید ہی کوئی ملتا ہوگا، ہے صحیح بڑے سارے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، قناعت پسند موجود ہیں، لیکن اکثریت وہ ہرس اور ہوس کا شکار ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی بھائی سے مال چھانے کے لیے بھائی کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کی جائیداد پہ قابض ہونے کے لیے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جائز اور ناجائز، حلال اور حرام جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں ان کو ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا، اور ایک ہی ہماری جو ہے نا وہ مطمع نظر یا ایک ہی ہمارا مقصود رہ گیا کہ بس یہ مال آنا چاہیے۔ اوپر سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ جاہل قسم کے دانش والے جو مختلف چینلوں پہ یا مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے تو اس طرح کے جملے بولتے ہیں یا مختلف پوز بناتے ہیں، ان کے ڈراموں کے اس طرح کے سین بناتے ہیں کہ اچھا جی وہ دیکھیں جی اس وقت تو ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے، یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی نئی جنریشن کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں
کہ مسائل کا حل کیا ہے؟ پیسہ ہے. جہاں سے آئے، جیسے آئے، جس طرح آئے، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ غیرت کے نام پہ دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہے، اب اس کی یہاں غیرت مر جاتی ہے کہ وہ اپنی بہن کے باہر بیٹھا ہے اور پیسے بٹورنے کے لیے اس کا دھندا کر رہا ہے. بیویوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جی ادھر دوسرا پہلو کیا ہے؟ ہمیں غیرت بڑی آتی ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے نکاح کر لے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو ہم غیرت کے نام پہ قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں. لیکن ادھر دوسرا بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور یہ مرد ہے، اس کی مردانگی کدھر گئی کہ جب وہ باہر چوکیدار بن کے بیٹھا ہے، گاہک لا رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ پیسہ ہی سارے مسائل کا حل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پیسہ کیا ہے؟ پیسہ اسباب ہے، منزل نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے. دنیا کے اندر رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے. مطلب کیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں دنیا کے اندر معاشرتی زندگی کا درس دیتا ہے اسلام. رہبانیت نہیں ہے اس کے اندر، ترک دنیا نہیں ہے. وہ گوتم بدھ کا نظریہ ہوگا کہ جی جا کے جنگلوں میں درختوں کے پتے کھاؤ، نروان حاصل کرو، دنیا چھوڑ دو، یا اور رہبانیت دیگر مذاہب کے اندر اس کا کوئی کنسیپٹ ہوگا. اسلام کے اندر تو بالکل ہی نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے، سماج ہے، سوسائٹی ہے، اس کے اندر رہو، گنجان ایریے میں رہو، یعنی کام کے حوالے سے، اور اس کے اندر اپنا کردار ڈیولپ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ اس کے اندر رہ کے بھی کردار پاکیزہ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جس وقت ہم ان اسباب کو منزل بنا لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا جس کا ہم ابھی خمیازہ بھگت رہے ہیں. جبکہ یہ منزل نہیں ہے. منزل ہماری کیا ہے؟ جس اللہ نے بھیجا ہے واپس اس کے پاس جانا، جہاں سے آئے ہیں وہاں جانا، یہ ہماری منزل ہے. اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ جتنا اس کو وقت یہاں ملا ہوا ہے، 10 سال 20 سال 60 سال 100 سال جتنا بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، تو وہ وہاں اللہ کی اطاعت کر کے گزار لے یا اللہ کی نافرمانی کر کے گزار لے، مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کر کے گزار لے یا مخلوق خدا کی خدمت کر کے گزار لے. یہ اس کی اپنی چوائس ہے. اب وہ جو بھی راستہ چوز کرے گا اس کی مرضی ہے. منزل کدھر ہے؟ گناہ گار نے بھی اللہ کے پاس پہنچنا ہے، کافر نے بھی اللہ کے پاس پہنچنا ہے، مسلمان نے بھی اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور نیکوکار نے بھی اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے. اس سے تو کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب ادھر پہنچنا ہے نا تو پھر اس نے پوچھنا ہے، ہاں جی کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو. تو اس کا ہمارے اس علاقے کے کشمیر کے خطے کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سوچ و غافل کس کم آیوں تے آ لگیوں کم کیڑے. سوچ و غافل کس کم آیوں تے آ لگیوں کم کیڑے، کی جواب جا دیسیں اتھے گلیو یا حاکم جیڑے. میں نے تمہیں کام کیا بھیجا ہے؟ اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو پیسے دے کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جی بازار سے گوشت لے آؤ، وہ جا کے لکڑ والے ٹال سے لکڑ دے کے آ جاتا ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ کیا آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ کیا آپ اس کو برا بلا نہیں کہیں گے، ڈانٹیں گے نہیں؟ کیا اس کو آپ طرح طرح کی وہ جملے نہیں سنائیں گے؟ تو کیسا نالائق ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھیجا تھا تجھے گوشت لینے، بھیجا تھا تجھے سبزی لینے، بھیجا تھا تجھے فلاں چیز لینے، اور لے کے تو فلاں شے آ گیا. تو کیا بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی تجھے جس کو محدود سی حاکمیت دی گئی ہے، تیرا بھیجا ہوا بندہ اگر تیری مرضی کے خلاف کر کے آئے تو اسے ڈانٹے؟ تو جس اللہ نے تجھے بھیجا ہے جب تو اس کی مرضی کے خلاف کر کے جائے گا تو وہ تیرے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے گا. پھر وہ اللہ فرماتا ہے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے تمہارے لیے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اس لیے یہ ارس اور ہوس
یہ ایسی وہ شے ہے جس میں بالکل بندے نے گم ہو کے کھو کے تو اپنا مقصد تخلیق ہی بلا دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر کئی ساری خرابیوں کا سبب، کئی ساری بلکہ ساری خرابیوں کا سبب وہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ قناعت چھوڑ دے، لالچ کے راستے پہ چل نکلے، تو پھر اس کے لیے ایک ہی مطمع نظر ہے، ایک ہی اس کا مقصود ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے. اب وہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں ہے، وہ جیسے کیسے ہے اس کی مرضی ہے، بس مجھے پیسہ چاہیے. تو یہ نتائج آپ کے سامنے ہیں. یعنی وہ رشتے جو محبت کے لائق تھے، وہ رشتے جو شفقت کے لائق تھے، وہ رشتے جو ایک پھولوں کی طرح تھے، ہم نے ان کو کانٹے بنا دیا اور ان کو ہم نے وہ جو ہے نا رقابتوں کے اندر اور اس کو ہم نے دشمنیوں کے اندر، نفرتوں کے اندر ڈال دیا. مقصد کیا ہے؟ ہرس، لالچ، ہوس. تو چھوڑنا ہوگا اس کو. حالانکہ یہ بھی بندے کو پتا ہے کہ میں جتنی مرضی ہاتھ مار لوں، میرے مقدر میں جو اللہ نے لقمہ لکھا ہے وہی مل دے. کتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے کسی پرانی بات ہے، کراچی میں کسی بندے کے کارخانے کی بات کی ہے جی، موٹر سائیکل پہ گھومے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کی فیکٹری کو وزٹ کرنے پہ. تو کھاتا کیا ہے؟ ایک بریڈ کا ٹکڑا اور ایک پیالی دودھ کی. ادھر کتنے ہیں؟ مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن غذا کیا ہے؟ تو وہ پھر ہمیں سمجھ آنی چاہیے نا کہ لوگوں، کھانا ہم نے وہی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا، تو پھر اسی پہ قناعت کریں نا. جب اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تو اسی پہ صبر شکر کریں، تو دوسروں کا حق نہ کھائیں. تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر یہ معاشرہ تو لوگ اس فرشتوں کا کہتے ہیں، فرشتے تو خادمین ہیں ہمارے، اللہ نے مقرر کیے ہوئے. ٹھیک ہے جی، ہم مسجود ملائکہ ہیں، ہمارا بحثیت انسان کہیں بہت زیادہ مقام ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے حضرات جو ہے وہ اس پہ توجہ دیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے اسی پہ صبر شکر کریں. جائز محنت ضرور کریں، ہاں، کوشش ضرور کریں، ہاں، لیکن ناجائز نہ کریں، غلط نہ کریں، حرام کی کوشش نہ کریں، حلال کی کوشش کریں. اللہ اس میں برکت ڈالے گا. اور ایسے کئی مثالیں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا.